बन के उन्होंने जो ऐलान किया है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून चूंकि पीडीएम का हिस्सा है, तो इसका जो हिकमत अमली होगी पीडीएम की और मुस्लिम लीग की, वो पीडीएम की मीटिंग के बाद जो फैसला पीडीएम में होगा कि इसके ऊपर हमें क्या तरीक़ा कार अपनाना है और हमें किस तरह से इसको आगे लेके चलना है, वो पीडीएम फैसले। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून चूंकि पीडीएम का हिस्सा है, तो इसका जो हिकमत अमली होगी पीडीएम की और मुस्लिम लीग नून की, वो पीडीएम की मीटिंग के बाद जो फैसला पीडीएम में होगा कि इसके ऊपर हमें क्या तरीक़ा कार अपनाना है और हमें किस तरह से इसको आगे लेके चलना है, वो पीडीएम फैसले करेगी। लेकिन चंद एक बातें ऐसी हैं जो मैं कौम के साथ शेयर करना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, और मैं वो यहाँ बताना चाहती हूँ। और वो ये है कि ये जो ऐलानात कल परसों से जो हो रहे हैं और जिस तरह से खौफ का मुजाहरा किया जा रहा है, तो जब कोई नाअहल, नालायक हुकूमत, नाकाम हुकूमत जब अवामी घेरे में आ जाती है, तो फिर वो इस तरह के जो हथकंडे उन पे उतर आती है। लेकिन आप इलेक्शन जो सेनेट का है वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, या आप उसका जो भी फैसला करें, उससे आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा, उससे आप अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकते। और जब अवामी गुस्सा, अवामी जो कहर है, जब वो जाग उठता है, तो इस किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो कारगर साबित नहीं होते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपको पीडीएम की मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जैसे कि आप फरमाते हैं, और अगर आपको पीडीएम के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ी। जो लोग 11 मार्च के बाद जिन अरकान ने हल्फ उठाना था, उनको पहले मुंतखब करने की क्या मंतक है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि इनको ये समझ आ गई है कि ये हुकूमत के पास अब दिन थोड़े हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप अपने सियासत में घसीटते रहे, उनका नाम इस्तेमाल करते रहे, उनको अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते रहे, उससे उन इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहले पहुंच चुका है। और FIA के सरबराह भी आप खुद ही बन बैठे। ये आप जानते हैं कि बशीर मेमन साहब ने क्या गवाही दी थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बुला के धमका रहे थे और आप उनको अपने मुखालिफिन पे मुकदमात बनाने को कह रहे थे। इसी तरह FBR के चेयरमैन भी आप खुद ही बन जाते हैं। इसी तरह ऐलान किया है खुफिया एजेंसी से। पहले तो मैं ये बता दूं कि मुस्लिम जो काम है वो भी आप खुद ही करना शुरू कर देते हैं, और अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी बन बैठे। देखिए, इलेक्शंस जो भी इलेक्शंस अनाउंस होने होते हैं, उनका जो स्केड्यूल अनाउंस होना होता है, वो आईन पाकिस्तान ने एक इदारा बना रखा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे फैसले, ये सारी अनाउंसमेंट्स जो ये ECP को करनी है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ नहीं कर सकता। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? क्या आपने आईन पाकिस्तान को नहीं देखा? क्या आपके किसी जो आपने इतनी बड़ी फौज ज़फ़र मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईन पाकिस्तान के रोज़ से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। या फिर आपने आईन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया?
اور اس کو آپ بڑی بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے انتخاب کا وہ بھی آپ کو اچانک یاد آ گیا ہے, اس سے آپ سپریم کورٹ کی منظوری لے لیں. آپ سپریم کورٹ کو کس خوشی میں کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور کیوں آپ اس کو اس مقدمے میں گھسیٹ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا, اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا یا جو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا, اس کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی, تب آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا؟ تب آپ نے اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے, ان کے اراکین کو توڑنے کے لیے, ان کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ نے ایجنسیز کا استعمال کیا, ریاستی طاقت کا استعمال کیا اور خفیہ رائے شماری کو پورا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھایا. اور آج جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں, آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے, آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا, آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ نے ملک کا جو حال کر دیا, آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کو ان پر اعتبار نہیں رہا, تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا. اور اس کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی اس کے لیے ضرورت ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے وہ اس کے لیے اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز نہیں کر سکتے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی. جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ صرف اس کی تشریح کر سکتے ہیں, لیکن وہ نیا قانون تو نہیں بنا سکتے, وہ قانون میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے. وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. تو اب کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام بھی آپ نے خود ہی سنبھال لیا اور آپ اس قسم کے کنٹروورسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ اس میں سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو آپ کو جس وقت سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ کی کو انوالو کر لیں. یہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کنٹروورشل بنانے والی بات ہے اور اس کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے والی بات ہے. قوم اس پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس میں ہم لیگل میجرز کیا لیں گے وہ ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہ بگاڑ سکتے ہیں, نہ آپ کو ہم اس کی اجازت دیں گے, نہ اس کو پاکستان کے عوام ایکسیپٹ کریں گے. اور پھر میں ای سی پی سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں. ان کی اتھارٹی کو ایک جعلی وزیر اعظم کا انڈرمائن کرنا یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے, اور قوم جو ہے وہ ای سی پی کے اوپر اب نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ یہ اس کے جعلی اور غیر آئینی احکامات کو مانتے ہیں تو پھر قوم سمجھے گی کہ وہ بائسڈ ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کا کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے, وہ قوم کا ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے. اس کو آئین کے تحت چلنا چاہیے اور اس کو آئین کے تحت چلانا چاہیے. وہ بھی وقت ہمیں یاد ہے جب آپ ای سی پی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سرمنز دیا کرتے تھے اور اس کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کے ذاتی ادارہ نہیں ہیں, آپ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے, آپ کے اندر جو ہے وہ آئین کو آپ کو فالو کرنا چاہیے, آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو کہاں گئی وہ ساری باتیں آج جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے خود ہی ای سی پی کے چیئرمین بن کے آپ نے اناؤنسمنٹس کر دی. تو ہم ای سی پی کے چیئرمین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ کسی بھی غیر آئینی حکم کو یا احکامات کو ماننے سے انکار کریں اور آپ آئین کے اندر جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے وہ آپ اس کو کائنڈلی فالو کریں. قوم آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال ہے لانگسٹ پینڈنگ کیس ہے, جس کے اندر شواہد اور جو ایویڈنس ہے وہ ارریفیوٹیبل ہے, وہ سب ای سی پی کے پاس آ چکا ہوا ہے. اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دینا یہ بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ جعلی حکومت کس طرح دباؤ ڈلوا رہی ہے ایک قومی ادارے کے اوپر,
اور کس طرح اپنا من پسند فیصلے اس سے لے رہی ہے. تو ای سی پی کو بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا, اور کسی ایک پارٹی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ استعمال نہیں ہو سکتے. قوم کی نظریں ہیں آپ کے اوپر. میڈم یہ بتائیں جی, کہ لاہور کا جلسہ تو کامیاب ہوا, آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اسلام آباد کا لاہور مارچ کامیاب ہوگا؟ اور اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں اسمبلی سے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ ضمنی انتخابات کروا دیں گے, آپ کیا کہیں گے آپشن؟ دیکھیں, اگر یہ طریقے میں نے سب دیکھے ہوئے ہیں, پالیٹکس کے خارزار میں بہت عرصہ ہو گیا, یہ سب طریقے میں جانتی ہوں. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن, اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں, پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے, تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 70% جو اگر آپ نے جعلی ووٹ, چلیں 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے, اس کو میں جعلی کہوں گی, تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم. تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ آپ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں کو سے کوئی مرعوب ہو جائے گا, ڈر جائے گا, تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا, آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے, تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے, آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے. جتنے بھی لوگ تھوڑی بہت بھی نفسیات کو سمجھتے ہیں, وہ جو تصاویر ایشو ہوئی تھیں اس کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا, آپ کی نفسیات جھلک رہی تھی. آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ ہم استعفے کا آپشن لیں گے, آپ نے جس طرح کہا کہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کتوں سے کھیلنا اور بات ہے, قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے, جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے, جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی, اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. جی, آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم اپنا استعفے تو ہم نے دینے ہی ہیں, اگر یہ آرڈیننس لے آتے ہیں فوراً, تو کیا پی ڈی ایم اپنے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرتے ہوئے, کون سا آرڈیننس؟ اگر پہلے سینٹ میں ایک تو فوری طور پر اگر کہتے ہیں کہ الیکشن جلد کرا لیتے ہیں, سینٹ کے الیکشن, اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں, میں نے اس میں پہلے یہ بات کر دی ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ان کو وایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا, ان کو وایا سپریم کورٹ جانا پڑے گا, اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی پاکستانی قوم کی نظریں. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ قوم کو مایوس نہیں کرے گی اور آئین کا حلیہ بگاڑنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی. آرڈیننسز کے ذریعے آپ آئین کو بلڈوز نہیں کر سکتے. آج سپریم کورٹ نے جس طرح نیب کے اوپر کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی بھی چیئرمین نیب تو تعریف نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کا اتنا بڑا جملہ کہہ دینا. نائب صدر مریم نواز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کو خراب کر کے ان کے سربراہ بنے ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو اس کا نام ہے عمران خان. یہ بتائیے گا کراچی واقعے پر جو آئی جی سندھ والا واقعہ آیا, آرمی چیف اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی, اس کے بعد ایک طوفان بھی اٹھا, میاں نواز شریف نے آپ نے ریجیکٹ کیا. ایک بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی کمیٹی بنائی گئی تھی سندھ کابینہ کی, اس کی رپورٹ کیا بلاول سے ڈسکس ہوا ہے کہ کب آپ رپورٹ لا رہے ہیں, معاملہ کیا تھا, یا پیپلز پارٹی آپ کیونکہ اتحادی جماعت ہے تو معاملہ رفع دفع کر دیا ہے؟ نہیں, رفع دفع نہیں, اس کی جو رپورٹ سامنے آنی تھی وہ آ چکی ہے. پوری قوم کو نہیں, میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے بھی یہ ایڈونچر کیا. اس نے میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو مزید تقویت بھی دی, اس پہ مہر بھی ثبت کر دی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور وہ اس بات پہ بھی مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یہ حکومت عمران خان کی نہیں ہے, وہ مسٹر خامخواہ ہے, تابع دار خان ہے, اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس کیس کے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے ہیں, جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. ماڈل ٹاؤن میں میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد ایک بیان آیا جاوید لطیف کی جانب سے کہ 4 سے 6 لوگ وکٹ کے دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں. تو کیا آپ کو ان کا پتہ ہے, اور کیا جزا اور سزا ان کے لیے ہوگی ان 4 سے 6 لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مسلم لیگ نون جو مسلم لیگ کی ہسٹری رہی ہے,
एज अपोज टू दैट इतने टफ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वह मुत्तहिद है, कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई नहीं कर रहा, सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs, MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीखी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। मरियम साहबा, ये बताइएगा कि आपने अभी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की है, तो सेनेट इलेक्शन आप पूछिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो 3 मार्च को हुए थे, इस टेन्योर से पहले हुए थे, जो आप वक्त बता रही हैं उससे पहले हुए थे। तो अगर कैबिनेट ये मंजूर कर लेती है तो आप लोग के पास क्या लीगल प्रोसेस होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इस प्रोसेस के ऊपर, कि अगर कैबिनेट के फैसले को चैलेंज करेंगे आप लोग? इस पे कैबिनेट फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला ECP को करना है, और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं हमें और क्या हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फैसला PDM करेगी। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि ये आसाब की जंग है जो इस वक्त जारी है, इमरान खान साहब ने अगर ये पहले वो सेनेट इलेक्शन करवा लेते हैं, तो क्या PDM ने जो उनको डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तक की, तो PDM भी अपनी डेडलाइन पे नजरसानी कर सकती है ताकि इनको टफ टाइम किया जाए? आपके सवाल के 2 कंपोनेंट्स है, एक तो आपने असाब की बात की, जिनके असाब शल हो चुके हैं और जवाब दे चुके हैं, वो आपके सामने कि किस तरह पूरा स्केड्यूल उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उन्होंने पहले कर दिया। ये उनके असाब शल होने की ही निशानदेही करता है। दूसरी बात जो आपने की कि PDM अपने प्रोग्राम को किस तरह से ट्वीक करती है नहीं करती, ये फिर PDM के इजलास में ही फैसला से ट्वीक करती है नहीं करती, ये फिर PDM के इजलास में ही फैसला। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कहा जब कोई नाअहल और नालायक हुकूमत अवामी घेरे में आ जाती है तो शो ऑफ हैंड के पीछे मकसद शफाफियत नहीं। मजीद कहा कि ज़ाती मफाद के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ने नहीं देंगे। के लिए छोड़ दिया तो इससे आपकी फेडरेशन जो है वो वीक होगी, इससे स्टेट की रिट भी वीक होगी, इससे पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है उसके अंदर दरार आएगी, और ये कोई किसी भी चीज़ के साथ डील करने का कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना तरीका नहीं है। मैडम ये बताइएगा, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इक्वल पाकिस्तानी हैं और हमें इसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। इधर से मुझे कालें करना बंद करें, राब्ते करना बंद करें, इसका मतलब है कि उनके साथ राब्ते हो रहे थे, कालें की जा रही थी। क्या आपके साथ भी कोई राब्ते और कालें की सिलसिला हुआ है? जी जी। अच्छा मैडम, नवाज शरीफ साहब मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने सुनाया कि मुस्लिम लीग है और किसी का पीड़ित नहीं, आपने इसकी तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब से बिलावल भुट्टो साहब ने 2 रोज़ पहले नवाज शरीफ से मुलाकात उनके हवाले से ये खबरें आई हैं कि मियाँ साहब ने उन्हें मुफाहमत का मशवरा दिया है और इस्तीफे का जो ऑप्शन है उससे इस्नाब करने का मशवरा दिया। ये खबरें आई हैं और मीडिया पे चली गई। एज अपोज टू दैट ये तो सिर्फ मफरूज़ा है ना, और आपको पता है कि आजकल मीडिया पे जिस किस्म की गेम खेली जा रही है वो मुझे सब समझ आ रही है, और ये जानबूझ के इस किस्म की खबरें रिलीज़ की जाती हैं कोई नैरेटिव बनाने के लिए, और वो ये नहीं जानते कि झूठ से नैरेटिव थोड़ी देर के लिए तो आपका आ जाता है सामने, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। मुझे जो पता चला है वो ये है, और मेरे इल्म के मुताबिक वो कोर्ट में आए हुए थे, जो मुझे पता चला है उन्होंने बिल्कुल इससे उलट बात की। वो बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ साहब का ये फैसला होगा, PDM का ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे, बल्कि उन्होंने उसके लिए अपनी पार्टी को अहकामात दिए हैं
کہ اس کا ٹائملی جو اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو انشور کیا جائے. تو یہ جو مفروضے ہیں ان کے اوپر بات میں نہ کروں گی, اور یہ بھی ان کے خوف کی عکاسی ہے کہ وہ ان مفروضوں کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا نیریٹو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قابل ترس حالت ہے ان کی. میڈم یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس آگے کا لاسٹ جو آپشن ہے وہ ریزائنس کا ہے لانگ مارچ کے بعد. تو کیا اب تک کی جو پوزیشن ہے جو آپ کو کوشش کر رہی ہیں لانگ مارچ کے بعد ریزائن کا, انسٹیٹیوشنس پر ابھی تک ہمیں جو اجازت ہیں ان کے کانوں پر دی نہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس پر جہاں سے ڈائلاگ نیشنل ڈائلاگ انیشیٹ ہونا ہے. اس پہ بتائیے گا کہ کتنے چانسز جو ہے نا اب آپ کے پاس بچے ہیں کہ انیشیٹ نہیں ہو رہا, ان کے کان پر جو ہے. میری اطلاعات اس سے برعکس ہیں. تھینک یو. میڈم میرا سوال یہ ہے نواز شریف صاحب سے متعلق کہ سوشل میڈیا پہ ان کی ایک تصویر آئی جس میں وہ صحت مند نظر آ رہے تھے اور پیزا پارلر میں پیزا وہ انجوائے کر رہے تھے. ایک اس پہ بڑی تنقید ہو رہی. دوسرا میرا اہم سوال یہ ہے نہیں, اس پہ تنقید کیوں ہو رہی؟ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ نہیں میاں صاحب, اس پہ تنقید کیوں ہو رہی کہ آپ کو ان کے صحت مند نظر آنے پہ پرابلم ہے, پیزے پہ یا کیوں پیزا کیوں نہیں کھا سکتا انسان؟ جو جن کے پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہیں یا اس طرح ہے یا دل کے مریض ہیں تو چکنائی سے دور رہیں. یہ اس طرح کی ڈاکٹرز کی جو رائے ہے وہ کہہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے کہیں کسی ڈاکٹر کا دکھا دیں کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ جو پلیٹلیٹس کا یا دل کا مریض ہے وہ کبھی کبھار پیزا نہیں کھا سکتا. میں ذاتی طور پہ یہ جانتی ہوں کہ میاں صاحب بہت شوق سے کوئی پیزا کے زیادہ, پاپا جب ہاں میرا یہی خیال ہے. آپ نے اپنے مختلف تقاریر اور پریس کانفرنسز میں یہ کہا کہ آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس کو ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی. میڈم وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. اور سب سے بڑا میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت اس ویڈیو میں ہے جو عوام کے سامنے آ چکی ہے. ظاہر ہے آپ سینٹ کے الیکشن میں آپ نہیں آ سکتے, تو پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں تیاری کر رہی ہے حصہ لینے کی. انہوں نے اپنے اراکین کو بھی کہا ہے کہ آپ تیار ہیں, کمیٹیز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں. اور سینٹ کا الیکشن جو ہے اس وقت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. تو اپوزیشن جو آپ کا الائنس ہے کہ یہ مکمل طور پہ بائیک آؤٹ کرے گا یا اگر پیپلز پارٹی الگ ہوگی پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ پی ڈی ایم اس پہ کیا کرے گا, یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی آنا چاہیے. کینڈیڈیٹ لائیں گے آپ کا موقف کیا ہے بطور میرا الگ سے اس پہ کوئی موقف نہیں ہے. اب جو موقف آئے گا, کیونکہ ہم ایک اتحاد کے اندر ہیں اور کیونکہ ہم ایک موومنٹ کے اندر ہیں, تو اب کسی جماعت کا کوئی ذاتی یا کوئی جماعتی موقف نہیں آئے گا. اب جو موقف آئے گا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. آپ لاہور کی جلسے میں مکمل طور پہ مطمئن ہیں ایم این ایز اور ایم پی سے مکمل؟ میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہسٹورک موبلائزیشن تھی اور چیخیں آج تک سنائی دے رہی ہیں اس جلسے کے بعد سے, وہ بلا وجہ نہیں ہے. اب وہ ٹی وی پہ آ کے جو بھی کہیں وہ ان کی مجبوری ہے, ان کو یہی کہنا پڑے گا. وہ اعتراف نہیں کر سکتے, لیکن اندر سے وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی موبلائزیشن تھی, کس قسم کی عوام کے اندر جو ہے وہ اس کی پذیرائی تھی, اس موومنٹ کی ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور چیخیں جو سنائی دے رہی ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہیں. الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ لوگ, اور ان کا جو پول ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے کھولا ہے. الیکشن اصلاحات کے اوپر مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہے گی اگر بلکہ سوری ایک بات اور, بلکہ میں نے آج لاہور کی جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کی لاہور کی پوری قیادت کو ظہرانہ دیا اور ان کو شاباش دینے کے لیے میں نے خود انوائٹ کیا اور ان کو شاباش دی اور ہم نے ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دی جس کے وہ مستحق ہیں. ہاں جی. الیکشن جو ٹینیور ہے گورنمنٹ کا, اس کو کم کرنے کے حوالے سے اگر الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ کو گورنمنٹ بلاتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, تو آپ لوگ 4 سالہ ٹینیور کے اوپر اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ 2018 سے قبل شہباز شریف نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ 4 سال ٹینیور گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. تو ایسی سچویشن کے اوپر پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے الیکشن اصلاحات کے اوپر؟ اگر 4 یہ حکومت تو ہے نہیں, یہ ووٹ چوری کر کے آئی ہے, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئی ہے, اس کو ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ہے. پہلے دن سے ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے تھی, نہ ان کو کسی چیز پہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اب وہ وقت گزر گیا, لیکن اب
ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी अच्छा, इंशाल्लाह। मरियम, इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती इंशाल्लाह। लाहौर जलसे में आपने जनरल पाशा का नाम लिया, लाहौर जलसे में जनरल पाशा का आपने नाम लिया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का की बतौर सबूत कोई वीडियो है कि वो जलसा अरेंज करा रहे हैं या लोगों को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि आप ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती। अवामी राब्ता मुहिम मेरा स्केड्यूल फाइनल हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ कुछ डेट्स जो हैं वो थोड़ा इधर उधर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। आज रात तक मेरे पास फाइनल स्केड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब में भी है, 4 सूबों के अंदर है इंशाल्लाह ताला, और वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जो बलोचिस्तान की पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में मैं करूँगी और मैं पंजाब से बाहर भी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। जी, बिलावल भुट्टो ने बहुत कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ शरीक हूँ और लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी दूँ। बिल्कुल ये जो अलायंस है आपका पीडीएम, क्या ये एक मौके पर जाकर कोई अलायंस में भी तब्दील हो सकता है? आप बार बार ये सवाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए, और इसमें जैसे ये अलायंस जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको चलते रहना चाहिए, और इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसी के बुनियादों पर इसको चलाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सबको मिल के इसको चलाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा तफरीक और ये जो पोलराइजेशन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। थैंक यू।